حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس شخص نے نماز پر محافظت اختیار کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کی، وہ نماز اپنے بندہ مومن کے لیے کل میدان محشر میں نور بن جائے گی، اور فرمایا برہانہ، اور وہ دلیل بن جائے گی، روشن دلیل ہو جائے گی، اس کے لیے روشنی ہو جائے گی، وَنَجَاتً یوم القیامہ، اور یہ نماز اپنے بندہ مومن کے لیے کل میدان محشر میں، کل بروز قیامت اس کے لیے یوم نجات اور اس کے لیے جہنم سے پروانہ بن جائے گی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، وہ نماز نہ تو اس کے لیے نور بنے گی، نہ اس کے لیے برہان بنے گی، اور نہ ہی اس کے لیے کل میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس بے نمازی کا ساتھ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اس کا جو ساتھ ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ چار لوگوں کے نام ذکر کیے تو کیوں کیے، وہ بھی سماعت کیجئے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث طیبہ میں ان چار دشمنان اسلام کا جو ذکر کیا گیا، ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہارون کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، قارون کے پاس جو دولت سے بڑا ہی مسجع اور مکفہ تھا، بہت ہی دولت مند انسان تھا، اسے اپنی دولت پہ بڑا مان تھا۔ تو فرمایا کہ جو قارون کا نام ذکر کیا گیا وہ مال کی وجہ سے کیا گیا، مال و دولت کی وجہ سے کیا گیا۔ تو جو لوگ اپنے مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہیں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، ان کا ساتھ قارون کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرعون کا نام اس لیے ذکر کیا کہ فرعون کو اپنی حکومت پہ بڑا ناز تھا۔ جو بندہ اپنے حکومت کی ذمہ داریوں میں لگا رہے، وہ ایم پی ایم این اے بننے کے ساتھ ساتھ وہ بے نمازی بھی رہے اور اللہ رسول کے احکامات کو نہ مانے، صرف اپنی حکومت کو چمکانے کے لیے اپنی اسی حکومت کے پیچھے لگا رہے، تو کہاں اس کا ساتھ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر حامان کا نام اس لیے ذکر کیا کہ حامان کو وزارت عطا کی گئی تھی، تو جو شخص اپنی وزارت کو بچانے کے لیے اپنے وزارت کے احکامات اور اس کو پورا کرنے میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اس کے نماز تک کا خیال نہ رہے، تو کہاں اگر ایسا کوئی شخص ہوگا تو اس کا ساتھ وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور ابی بن خلف کا نام اس لیے ذکر کیا کہ یہ بہت بڑا تاجر تھا، یہ تجارت کیا کرتا تھا، تو جو شخص تجارت کرتے ہوئے نماز کی بھی پابندی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ابی بن خلف جو کافر ہے اس کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو بندے کو چاہیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں جانا، ہمیں امام الانبیاء کی صف اول میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس جماعت کا حصہ بننا ہے جس کے سپہ سالار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جنہوں نے نمازوں کی محافظت اختیار کی، جنہوں نے نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ بندہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی کا پیکر رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتاً، سب سے بڑی خیانت یہ ہے ان تحدث اخاک حدیثا، کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرے ہوا لک بہ مصدق، اس کا بھائی اس بات کرنے والے کو سچا جان رہا ہو۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، سامنے والا آپ کا بڑا بھائی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، حقیقت میں مجھ سے بات کر رہا ہے، سچی بات ہی کر رہا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا کہ چھوٹا بھائی جو ہے اس سے منافقت کر رہا ہے، اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتاً، یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہو اور بڑا بھائی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ، حالانکہ یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اور آج یہ ہمارے اندر یہ چل رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات کرتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے کوئی بات نہیں میرا چھوٹا بھائی ہے تو مجھ سے اچھی بات ہی کر رہا ہوگا، لیکن وہ چھوٹا بھائی اپنے بھائی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ
شیر و شکر کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ آج سگے بھائی ایک دوسرے سے نالا ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر نہیں جاتا ہے، سگی بہنیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، سگا بھائی اپنی بہن سے ناراض ہے، بہن اپنے بھائی سے ناراض ہے، اور یہ آج کا دور فتن ہے۔ آپ کسی بھی گھرانے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنا بھی آپ کہیں نا یہ مذہبی گھرانہ ہے، اس کے اندر بھی یہ معاملات پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے رزق میں تنگی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے رشتوں کا تقدس پامال کیا ہے۔ ہم لوگ غیروں سے تو ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں سے ہم لوگ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا تحقرہ، بندہ مومن مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو وہ ذلیل کرتا ہے، ولا تحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے۔ آج یہ دور فتن دیکھ لیجئے، جس کے جیب میں پیسے ہیں وہ شخص مالدار ہے، اس کو سلام بھی ہے، در حقیقت سلام ہے تو وہ جیب سے ہوتا ہے، انسان سے پیار نہیں ہے۔ دولت کو سلام کرتے ہیں لوگ، یہ اب امیجن کر کے دیکھ لیجئے گا، دولت کو سلام کرتے ہیں۔ جو شخص امیر ہوتا ہے لوگ اس کو جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے اس کو ایک ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایک ہاتھ اگر اللہ کر کے آگے ہو بھی جائے تو یہ ابتدائی انگلیاں ٹچ ہوتی، نہ جانے اگلے والا کو فائر آؤٹ نہ کر دے بندے کو۔ حالت ہماری ایسی ہوتی ہے، یہ منافقت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ وہ کہیں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر تو غریب سے ملاقات کرتے وقت آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور امیر سے ملاقات کرتے وقت آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل رہتا ہے، تو پھر آپ اپنے بلڈ پریشر کا نہیں، اپنی منافقت کا علاج کروائیں، اس لیے کہ آپ کی یہ منافقت ہے، یہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ آج لوگ جیب کو سلام کرتے ہیں، آج لوگ حسن کو سلام کرتے ہیں، آج لوگ دولت کو سلام کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں میں بڑھ کے ذات آ جاتی ہے۔ جو ذات کے اعتبار سے عالی مرتبہ ہوتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، بھلے وہ رنگت کے اعتبار سے جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے جو ہمارے رشتوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ یہ ہمارے علاقے کو دیکھ لیجئے، آپ گرد و نواح میں چلے جائیں، یہی چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر کوئی امیر شخص ہے وہ غریب سے سلام نہیں لیتا ہے، وہ کیوں نہیں لیتا؟ وہ اس لیے نہیں لیتا کہ یہ غریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص عام آدمی سے سلام کیوں نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے یار یہ ذات کے اعتبار سے کم ہے، میں سلام نہیں لیتا اس سے۔ یہ ہماری ایک سب سے بڑی منافقت ہے۔ یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ ہم اسے بلڈ پریشر کا نام دے رہے ہوتے جی حضرت صاحب دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اچھا تو جب امیر سے ملاقات کرتے تب کدھر جاتا ہے بلڈ پریشر؟ جب آپ نے مالک مکان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو بڑا آپ نارمل رہتے ہیں، جب آپ کی ملاقات کرایہ دار سے ہوتی ہے تو آپ کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے کیوں آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے؟ یہ منافقت ہے، اور منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو احسن انداز سے کیا کریں، یہ سوچا کریں سامنے والا انسان ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے مسلمان کا۔ آپ اس کو ترجیح دیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ یہ قرآنی حکم ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، آج ہمارا معاشرہ یہی ہے۔ آج امیر اور غریب کی تقسیم ہم نے خود بنائی ہے، آج کالے اور گورے کی تقسیم ہم نے خود بنائی ہے۔ ہماری مساجد کا جو پلیٹ فارم ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ میں سے بڑے مالدار بیٹھے ہیں، میں خود بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ 500 یا 1000 کما کر لاتے ہیں اپنے گھر بیوی بچوں کے لیے، لیکن آپ سبھی برابر بیٹھے ہیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے لوگ، آپ ان میں کیا غور کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے سب کو برابر حقوق دیے ہیں، لیکن حقوق چھینے ہیں تو امیروں نے غریبوں کے چھینے ہیں۔ اگر حقوق چھینے ہیں
تو خوبصورت لوگوں نے جو بدصورت لوگ ہیں ان کے حقوق چھینے ہیں۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام ہے ہمارا، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، لیکن ہم نے اسلام کی اس خوبصورتی کو پامال کیا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھے، اس کے خون کا بھی خیال رکھے، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے کہ ایک بندہ مومن کے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر وقت محبت کا بازو جو ہے وہ پھیلا کر رکھے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے اوپر قرض موجود ہے، میں اس تکلیف کے اندر موجود ہوں، میری کچھ مالی معاونت ہی کر دو یار، اس کے ماتھے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں، مجھے پیسے دینے پڑ جائیں گے، اس کو مجھے اس کی مدد کرنا پڑ جائے گی، لیکن اس کے مد مقابل خواجہ سراؤں پہ لوٹانے کی باری آئے گی، سیاست دانوں پہ لوٹانے کی باری آئے گی، سیاسی پارٹی بازی پہ تو 500-500 ہزار کے نوٹ بھی بہا دے گا، اور جب مجرا کروانے کی باری آئے گی تب بھی 500 ہزار کے نوٹ بہا دے گا۔ یہاں تمہارا بھائی مر رہا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے تم نے، یہاں کر نہیں رہے ہو، وہاں لٹائی جا رہے ہو۔ یہ منافقت ہے، یہ طرز مسلمانی نہیں ہے، یہ طرز یہودیت ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی ساری ضروریات کا خیال رکھے۔ مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ دنیا میں جتنے مرضی قیمتی لباس پہن لیں، جتنی مرضی جیبیں لگوا لیں، ہم نے جو لباس پہن کر جانا ہے اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔ اربوں خربوں روپے لے کے کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اولادوں میں بانٹیں گے؟ ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا ہوتا، اولاد وراثت کو بانٹ لیتی ہے، آپ اس اولاد پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ اولاد ابھی آپ کا جو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، وہ اولاد پہلے ہی وہ اپنی وراثت کو بانٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مال کے اوپر ناز کر رہے ہیں، یا اس حسن کے اوپر ناز کر رہے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد 120 دن کے اندر ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی بندے کی۔ ہم ان چیزوں پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فرامین کو مانیے، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کو سر تسلیم خم کیجئے، جو رب کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے احکامات ہیں ان کو مانیں، صحیح مسلمان بنیں، پکے سچے اور سچے مسلمان بنیں۔ ہمیں واحد اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، توکل علی اللہ کرنا ہے، ہمیں قرآنی احکامات بھی ماننے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھی ماننا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین جل شانہ کی باتوں کو بھی سر تسلیم خم کرنا ہے اور آقا علیہ السلام کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ بندہ نمازیں بھی پڑھتا رہے اور پتہ چلے کہ یار ہمسائے میں مریض مر رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پیسے کوئی نہ دے۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو پہلے دن کی روٹی ہے میری طرف سے ہوگی، یا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا جو کفن ہے نا وہ میری طرف سے ہوگا، اس کے جو دفن کے معاملات ہیں سارے میری طرف سے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، آپ لوگ غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے۔ پہلے دن کی روٹی میری طرف سے ہوگی، کول خانی کا کھانا میری طرف سے ہوگا، 7واں آ گیا ہے یہ کھانا میری طرف سے ہوگا۔ اچھی بات ہے، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا وہ شخص جب مرنے والا تھا اس کی دوائیوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس کی دوائیوں کا خرچہ میری طرف سے ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے جو اخراجات ہوں گے میں اٹھاؤں گا، اس کی یہ بیمار ہے اس کے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے ایسا کیا؟ شادی بیاہوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، اپنی جیبوں میں انویلپ رکھ کے جاتے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ ہم نے انویلپ میں رکھے ہوتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ کتنے پیسے ہیں جی؟ میں 5,000 دوں گا، میں 10,000 دوں گا، میں 20,000 دینے جا رہا ہوں۔ جی چودھری صاحب، بھٹی صاحب، اچھا کر رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایسا شخص جو مر رہا ہے، ہاسپٹل میں ہے، کبھی اس کو جا کر 5,000 دیا تھا؟ مغل صاحب، کبھی اس غریب آدمی کی جا کے خدمت کی تھی آپ نے؟ نہیں کی تھی۔ شادی بیاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیبوں میں 5-5 ہزار 10,000 کے نوٹ رکھ کر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ وہاں نام اونچا ہونا چاہیے، وہاں پتہ چلنا چاہیے کہ میں جناب سب سے بڑا ہوں، میں نے سب سے بڑا نیفتہ دیا ہے، میں نے اسلامی زیادہ دی ہے۔ یہاں وہ اپنا آپ کا مسلمان بھائی، آپ کی بہن مر رہی تھی، وہاں خدمت کرنی چاہیے تھی نا۔ اس رواج کو بھی عام کرنا چاہیے۔
صرف پھل فروٹ لے کے جانے کا نام یہ عیادت نہیں ہوتا ہے. آپ اس کی مالی معاونت کر کے آئیں، اس کو سلامی، اس کو محبت کی بنا پہ آپ اس کی خدمت کر کے آئیں. اس کو 5,000 روپیہ دے کر آئیں، اس کو 10,000 روپیہ دیں، پتہ چلے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. شادی بیاہوں پہ، دیگر تقریبات پہ ہماری واہ واہ ہونا یہ سب سے ہمارا مقصود ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بندے کا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے نا کہ میں بڑا اعلیٰ ترین شخص ہوں. زندگی ذات گرامی ایک پانی کے بلبلے کی مثل ہے. پانی کے بلبلے کی مثل ہے. وہ بلبلہ بنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی یہ بلبلے کی مثل ہے. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے، یہ جو ساری جمع پونجی ہے، اس کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کا سہارا بنیے. یہ دور فتن ہے، یہ مشکل ترین دور ہے، جہاں ہم لوگ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا سو رہے ہیں. وہاں ہمارے ہی مسلمان ایسے بھائی ہیں جن کے لیے سونا بھی محال ہے، جن کے لیے کپڑے پہننا بھی محال ہے، جن کے لیے روز کی روزی روٹی کمانا بھی ان کے لیے محال بن چکا ہے. ان کی مدد کیجئے، ان کے کام آئیں. اس لیے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے، اگر تم زندگی میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، صحیح طور پہ مسلمان بننا چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نظر بننا چاہتے ہو، تمہیں اس کے لیے حکم یہ ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ کے احکامات کو مان لو، رسول اللہ کے احکامات کو مان لو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، ان میں پہل کرو، ان کے کام آؤ. یہ تمہارے لیے زندگی آمد برائے بندگی ہے. اصل زندگی اور بندگی کا مزہ ہی یہی ہے. جس زندگی میں بندگی شامل نہیں ہے، شرمندگی 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 ہے. دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے.